بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرصہ دراز پہلے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ایک فتنہ پروری کی گئی کہ ان کے خوابوں کی ایک ویڈیو اس کو پبلک کیا گیا، جو وہ اپنے چند ایک بڑے ہی جو معتمد لوگ تھے ان کے ساتھ جامع مسجد منہاج القرآن میں 25 جنوری 1989 کو کچھ گفتگو فرما رہے تھے، اور پھر ان کو جو 2.5-3 گھنٹے کی گفتگو تھی اس کو پونے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں کاٹ کے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بنا کے اور اس کو ایسی شکل اور وضاحت دے کے کہ وہ ایک پوری کی پوری اختلافی چیز بن جائے، عوام الناس کو اس کی سمجھ نہ آئے، اس طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالانکہ اس کے اندر جو ایون کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی چیزیں پیش کی گئیں، جو علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ سمجھتے ہیں خواب کیا ہوتا ہے، خوابوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے، خواب آئے تو اس سے مرادی معنی کیا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، اور مذہبی جذباتیت اپنے عروج پر ہے، فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے، اور اس فرقہ پرستی اور مذہبی جذباتیت نے مذہبی لوگوں کے مابین حسد، بغض اور اناد کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر مثبت چیز سے بھی منفی نتائج نکالتے ہیں لوگ۔ تو آج ہم اس پر انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے اس پر دوبارہ بیان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں، جو ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہے اس کا کچھ کہہ نہیں جا سکتا، لیکن جو سمجھ رکھتے ہیں لوگ اور واقعی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ کافی ہوگا۔ سب سے پہلے خوابوں کا معاملہ لے کر قرآن مجید کے پاس آ جائیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 64، 10ویں سورت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی والے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں اور آخرت میں بھی بشارتیں۔ آپ امام ابن جریر طبری اولین مفسرین سے لے کر امام آلوسی سے گزرتے ہوئے، امام رازی سے ہوتے ہوئے، امام طبری سے ہوتے ہوئے، مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے ہوتے ہوئے، تفسیر قرطبی سے ہوتے ہوئے، روح المعانی آلوسی سے ہوتے ہوئے، جتنی بھی اہل سنت کی تفاسیر ہیں ان سے آپ آئیں تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس سے مراد کیا ہے؟ سب نے اچھے اور نیک اور صالح خواب لیے ہیں جو بشارات پر مبنی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 نمبر آیت میں، وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ بے شک اسی طرح تمہارا رب نے تم کو چن لیا ہے اور وہ تم کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تو خوابوں کی تعبیرات اور خوابوں میں بشارات، یہ قرآن مجید کی حد تک ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں، عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعبیر رویا میں ایک پورا باب نقل کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، اور حضور کا قول نقل کیا حدیث۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ لم یؤمن باللہ وبالیوم الآخر۔ امام اہل سنت امام ابن سیرین، آپ درجہ نوٹ کریں کس سطح کے بندے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری، اب قرآن مجید کی 2 آیات کے بعد اہل سنت، تعویلات اہل سنت اور جو ائمہ اہل سنت نے اس سے تعویل کی اور جو عقیدہ بنا اہل سنت کا، وہ بتا رہا ہوں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان آیات کے پیش نظر خوابوں سے متعلق عقیدہ وضع بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خواب کا اچھے خواب ہوتے ہیں، بشارات ہوتی ہیں، ان آیات میں مراد بشارات ہے، اور مطلق خواب کا انکار امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات اور اس پر ائمہ اہل سنت کی تصریحات، 3 ائمہ کی تصریحات کے بعد اب حدیث کی طرف آئیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا، اب نبوت میں کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ وہ مبشرات کیا ہیں؟ ابن حجر، علامہ عینی، جس کو مرضی پڑھ لیں تفسیرات میں، اب تو سب کچھ آن لائن موجود ہے، آپ بس کلک کریں اور اس کی شروحات آ جاتی ہیں۔ سب نے مبشرات سے مراد صالح خواب لیا، اور بلکہ حدیث پاک میں پھر صحابہ کرام نے پوچھا جب حضور نے یہ فرمایا کہ اب نبوت سے کچھ نہیں رہا، صرف مبشرات ہے، وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ یا رسول اللہ، یا رسول مبشرات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ حیرت کی بات ہے
پڑھا لکھا بندہ بھی نیک خواب پر اعتراض کرتا ہے، وہ اس کی نوعیت پر اعتراض کرتا ہے۔ کیا خواب کوئی پلانٹڈ چیز ہے کہ کسی بندے نے اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے؟ کیسی بڑی جہالت ہے۔ حضرت انس بن مالک، آگے سن لیجیے، حضرت انس بن مالک سے روایت حدیث پاک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن مبشرات اور بشارات باقی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، مبشرات نبوت میں سے ماں سوائے نیک خوابوں کے جو کسی بھی مومن کو آ سکتے ہیں، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں۔ یعنی اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے 100 کے قریب احادیث صرف سیاستہ سے نکل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ترمذی کے اندر، حضور نے فرمایا کہ جو خواب سحری کے وقت آئے، رات کے پچھلے پہر آتا ہے، وہ دیگر خوابوں کے مقابلے میں زیادہ سچا ہوتا ہے۔ یعنی اب اس کی تعین بھی ہو رہا ہے کہ کن اوقات میں آنے والے خوابوں کی تعبیر اور ان کی تعبیر کا وقوع پذیر ہونے کا دورانیہ کیا ہے۔ افسوس ہے کہ کوئی شخص کلمہ گو ہو، ان چیزوں پر اعتقاد بھی رکھتا ہو، اور پھر وہ چند لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی بنیاد پر اور چند لوگوں کے پروپیگنڈے کی بنیاد پہ اس طرح کی منفی آراء قائم کر لے۔ حیرت ہوتی ہے۔ پھر آگے حضور نے تعلیم دی، صحیح مسلم کی حدیث، اچھے خواب پر حضور نے فرمایا خوش ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور برے خواب پر توبہ کیا کرو۔ یہ انٹیمیشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد خوابوں کی اقسام بیان ہوئی تعبیرات کے اندر، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر حضور کا معمول دیکھیے، صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا معمول تھا کہ صبح کی نماز پڑھاتے چہرے انور اپنے صحابہ کی طرف کر لیتے اور تمام صحابہ سے پوچھتے کہ بتاؤ رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ فجر کے بعد روزانہ یہ معمول تھا، کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور حضور کی تعبیر فرماتے، اور حضور نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بعض اوقات حضور خود اپنا خواب بھی بیان کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ معمول سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ خواب سننا اور بیان کرنا، یہ صحیح بخاری دونوں حضور کی سنتیں ہیں۔ مثلا حضور نے یہ تو سننے کا تھا، اب بخاری میں حضور نے خود اپنا خواب بیان کیا فجر کے بعد بیٹھ کے، فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر۔ مسلم کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ مکہ کی زمین سے ہجرت کر کے ایسی طرف گیا ہوں جس میں کھجوروں کی کثرت سے درخت ہیں۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو سمجھ آ گیا کہ خواب میں اس طرف اشارہ تھا۔ تو علی حاصل قیاس، اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت سے متعلق حضور کو ایک تمثیلی خواب دکھایا گیا جس کی تعبیر بعد میں یہ نکلی کہ عہد نبوت میں 2 لوگ جھوٹے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے وہ بھی حدیث۔ حضور فرماتے ہیں میں نیند کی حالت میں تھا، میں نے دیکھا میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے گئے ہیں اور میں نے دونوں کنگنوں کو توڑ دیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ پھر مجھے حکم ہوا تو میں نے انہیں پھونک دیا اور وہ اڑ گئے۔ اس کی تعبیر حضور نے خود یہ بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لوگ 2 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ 2 لوگ پیدا ہوئے، سب جانتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں اور معاملات نبوی میں خوابوں کی یہ حیثیت ہے اور خواب کا آنا یہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات ہے، اب خوابوں میں حضور علیہ السلام کا آنا یا اس پر اعتراض کرنا، کتاب امام شارانی اپنی طبقات میں اور امام حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فیض الباری میں بیان کرتے ہیں امام سیوطی کے حوالے سے کہ امام سیوطی کو 70 بار بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ تو خواب پر اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں پر بھی آپ اعتراض کرتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے الابریز میں لکھا، جا بجا اپنا خواب لکھا حضور کی زیارت ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جا بجا اپنے خواب، فیوز الحرمین دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور کے پاس تھا، حضور کی روح مجھ پر منکشف ہوئی، میری روح نے حضور کی روح سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک شافعی، حنفی، مالکی کون قریب تر ہے؟ حضور نے فرمایا سب یکساں ہیں، نیتوں اور تقویٰ پر انحصار ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ پر بھی یہ فتویٰ ہے، یعنی عالم خواب کا تو تجربہ ہم میں سے ہر ایک کو ہے، یہ تجربات تو کسی کو نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو ہیں۔ الدر السمین اور انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کا خواب کے بیمار تھے، حضور عیادت کے لیے آئے، خواب میں خواہش ظاہر کی کہ کاش حضور علیہ السلام اپنے 2 منہ مبارک تھیں۔ حضور نے یوں داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور 2 بال دے دی اور فرمایا کہ اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے جا رہا ہوں۔
پریشان نہ ہونا، ملیں گے۔ وہ اٹھے تو تکیے کے نیچے 2 منہ مبارک پڑے تھے، خواب کے اندر ہے۔ آپ ایک خواب کو پکڑتے ہیں اور جہالت کی حد ہے، آخری حد ہے، یعنی مبادیات کا ہی نہیں پتہ تعبیر رویا کی کیا ہوتی ہے۔ ابن سیرین کے کچھ مقدمات ہی پڑھ لیں۔ امام بوصیری کا کس نے نہیں سنا ہوا خواب کہ 14-15 سالہ فالج تھا، پھر ایک حضور کی نعت لکھی، حضور خواب میں آئے، وہ نعت سنانے کے لیے کہا، انہوں نے وہ نعت کے اشعار سنائے، خوش ہو کر چادر، بردہ عربی میں کہتے ہیں، چادر دی، حضور نے اپنا 10 اقدس پھیرا اور چادر دی، صبح وہ بازاروں میں چل پھر رہے تھے۔ تو خواب کے ان اثرات کے اگر آپ لوگ منکر ہیں تو پھر تو امام ابو الحسن شعرانی اور جو ائمہ اہل سنت ہیں ان کے نزدیک تو دائرہ ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، تو کیا کہا جائے؟ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جہالت بنی ہے۔ اب آ جائیں، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ آپ نے ابتدائی وہ سن لی نا جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خوابوں پر آپ کو کچھ لوگوں کو تکلیف اور اعتراضات ہیں کہ جی یہ کیسے کہہ دیا حضور ٹکٹ مانگ رہے ہیں، یہ کیسے کہہ دیا حضور نے کہا میں آ کے تمہارا مہمان بنوں گا، یہ کیسے کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا میں ناراض ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بیان کروں گا کہ خواب کیا تھا اور نوعیت تعبیر کیا تھی۔ یہ ایک فنی چیز ہے۔ حضرت ام الفضل نے جو چچی تھیں حضور کی، حضرت عباس کی اہلیہ، انہوں نے خواب دیکھا فیضان صاحب کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور ان کی جھولی میں آ کے گر گیا۔ اب وہ حضور کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو بڑا پریشان کن خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، کہتی ہیں بڑا ہی برا خواب دیکھا۔ حضور نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح، یا رسول اللہ بہت ہی پریشان کن خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، بتاؤ مفہوم عرض کر۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسد اقدس کے ایک ٹکڑا جدا ہوا خواب میں اور وہ میری گود میں آ پڑا۔ حضور ہنس مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا تو بڑا اچھا خواب ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا، تم اس کی پرورش کرو گی۔ امام حسین پیدا ہو گئے، سمجھ آئیے؟ یعنی ٹکڑا حسین حضور کے حصے کا، جگر کا، حضور کے جسم کا ہے، یہ پتہ لگ رہا ہے۔ اور حضرت ام الفضل نے پھر تربیت، آپ اندازہ کر لیں، آپ ظاہر پہ جائیں حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے کوئی عقل؟ امام بخاری نے خواب دیکھا صحیح بخاری سے پہلے کہ حضور کے جسد اقدس سے مکھیاں اڑا رہی ہیں۔ اگر آپ منفی سوچ پہ ہی آئیں تو حضور کے جسم پر تو مکھیاں بیٹھتی نہیں ہیں، یہ تو گستاخی ہے سیدھی سیدھی۔ اگر اس فکر پہ آئیں تو امام بخاری کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک گستاخانہ خواب بیان کر دی؟ اور اللہ کے بندوں خواب اور چیز ہوتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا نکلی کہ حضور کے اقوال میں جو دیگر اقوال غیر صحیح مکس کر دیے تھے انہوں نے ان کو چھانٹ کے اور صحیح مرتب کر دی، بس یہ اس کی تعبیر۔ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ حضور کی ہڈیوں کو چوم رہے ہیں، جسد مبارک کی ہڈیوں کو۔ اب یہ گستاخانہ کتنا اس کے اندر پہلو نکلتا ہے اگر کوئی منفی سوچے، لیکن اس کی نوعیت مختلف تھی۔ خواب اور ہوتا ہے، تعبیر اور ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، ایک عورت آئی، اس نے دیکھا کہ چھت ٹوٹ گئی ہے، چھت کا ٹوٹنا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، خواب بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میرے گھر کی چھت ٹوٹ گئی، تو حضور نے فرمایا تیرا شوہر جو سفر پہ گیا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اب چھت ٹوٹنا اور سفر سے واپس آنا آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا، یہی عورت حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں دوبارہ واپس آئی اور یہی خواب دوبارہ آیا اسے چھت۔ حضرت ابوبکر نے کہا تیرا شوہر فوت ہو جائے گا، اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو لہٰذا جو تعبیر کرنے والا ہوتا ہے، مقام، مرتبہ، حالات، پیش نظر واقعات، انہی کو مد نظر رکھ کے تعبیر کی جاتی ہے۔ ایک ہی خواب حضور نے تعبیر کی، وہ مختلف تھی، وہ وقوع پذیر ہوئی، اور اسی نوعیت کا خواب اسی بندی کا حضرت ابوبکر نے تعبیر کی، وہ مختلف تھی، وہ وقوع پذیر ہوئی۔ یہ علم تعبیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ابن سیرین نے بیان کیا کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ حضور کی قبر انور کو کھود رہا ہے یا اس کے اندر سے مٹی کورید رہا ہے۔ اب ظاہراً یہ کتنا حضور کی قبر کو کھودنا کتنا گستاخی لگتی ہے، لیکن امام ابن سیرین فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا باعث بنے گا، اللہ اس سے دین کا کام لے لے گا۔ اب کتنی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں جو، یا تو پھر یہ جہالت ہے، سرے سے ہی جاہل ہے، انہیں الف بے کا ہی نہیں پتہ۔ یہ وہ کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا جس کا علم کے ساتھ تھوڑی شدھ بدھ ہے، جس کو کتابوں کی، اس کو یہ چیزوں کا پتہ ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب خوابوں سے خالی نہیں ہے، کوئی سیرت کی کتاب خوابوں سے خالی نہیں ہے، کوئی تصوف کی کتاب بزرگوں کے خوابوں سے خالی نہیں۔ آپ امام کشیری کو نہیں مانتے؟ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کشیریہ میں خواب لکھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی زیارت ہوئی، بیمار تھا، کسی بزرگ کا واقعہ، غالباً حضرت جنید بغدادی یا کسی اور بزرگ کا ہے، رسالہ کشیریہ میں، اور اللہ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ مجھے بتا کوئی وظیفہ میں کیسے ٹھیک ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن میں 6 دفعہ شفا کا لفظ آیا آیات،
وہ اکٹھی کر کے پڑھو شفا ہو جائے گی، شفا ہوگی. تو اللہ کو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں. یعنی حیرت ہے مجھے آپ لوگوں کے مطالعے کی کمی پر. آگے چلیے، سنت کے احیاء ہو گیا. پھر ایک شخص نے خواب، وہاں بھی ابن سیرین ہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور کا خون پی رہا ہے، مبارک خون پی رہا ہے. حضور کا خون پی رہا ہے جناب، گستاخی ہو گئی ہیں، اے ٹی ایم جلا دیو، سڑکوں تے آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس کی دو تعبیریں ہیں. فرمایا اگر اس نے دیکھا کہ خون رغبت کے ساتھ اور شوق سے پی رہا ہے اور چھپ کر پی رہا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، تو فرمایا وہ جہاد میں شہید ہوگا. اور فرمایا کہ اگر آپ اندازہ لگائیں چھپ کر پی رہا ہے، اور دوسری تعبیر فرمایا اگر اس نے خون اعلانیہ پیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص منافق ہے اور حضور کا اور ان کی آل کا دشمن ہے. خون پی رہا ہے چھپ کر اور سامنے کے فرق نے دیکھیں تعبیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر ایک اور دیکھیے، حضور کا وصال کسی نے دیکھا، حضور وفات پا گئے ہیں. اس سے مراد حضور کی وفات ہے. اس سے مراد ہے جہاں وہ خواب دیکھ رہے ہیں وہاں پر دین کی قدریں مردہ ہو جائیں گی، لوگ بے دین ہو جائیں گے اور بے دینی فروغ پا جائے گی. تو یہاں آپ سن لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا، آپ کا دیدار کرنا، اس کی علماء نے 4 قسم کی توجیحات کی ہیں. ایک یہ کہ حضور آئینے کی طرح ہیں، اپنی امت کے آئینے کی طرح اپنی امت کے سامنے دکھائی دیتے ہیں. یعنی اس آئینے میں کبھی امت کا حال نظر آتا ہے، کبھی دیکھنے والا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے دین کا اور شریعت کا حوال دیکھ رہا ہوتا ہے. ظاہراً زیارت حضور کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس آئینے میں، حضور کے آئینے میں، کبھی اپنے دین کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے نفس کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی امت کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے علاقے میں شریعت کے حوال دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے اصل. پھر حضور کے جسم پر مکھیوں کا بیٹھنا میں نے بیان کر دیا، صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری کی حدیث. پھر اس کے بعد کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، یہ جو بددیانت لوگ ہیں جو شیخ الاسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، مجھے بتائیں علماء دیوبندیوں میں کوئی طبقہ ایسا ہے جس کی خواب پہ کتابیں نہ ہوں، جنہوں نے اپنے خواب بزرگوں کے بیان نہ کیے ہوں؟ مبشرات دارالعلوم دیوبند پوری کتاب ہے، اٹھا کے دیکھیے. اوپر مولانا اپنا نانوتوی سے لے کے، پھر رشید احمد گنگوئی سے، پھر مولانا تھانوی سے، اور قاری طیب صاحب تک سارے کے سارے خوابوں کی تفصیل ہے. اس کو کبھی پڑھیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. میں بتاتا ہوں کچھ. اور علماء بریلویوں میں آئے آپ، بہت جن کو زیادہ مسئلہ ہوا ہے دعوت اسلامی کی، آپ فیضان سنت اٹھا لیں مولانا الیاس قادری صاحب کی، اس کا مقدمہ پڑھیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. الیاس قادری صاحب کے کزنوں میں اور پھپھی کے بیٹوں میں اور باقی لوگوں میں لڑائی ہے. حضور خواب میں آ کے ان کی صلح کروا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تم اس کے ساتھ بولو، اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ بولو، صلح کروا رہے ہیں. حضور آپ لوگوں کی آ کے صلح بھی کروائیں ہر ایک کے، تو کوئی گستاخی نہ ہو لڑائی کے لیے. حضور کے پاس اتنا وقت درکار ہو اور کسی اور کو آ کے کوئی ایسی بشارت دے دیں، پھر دنیا اس بشارت کے اظہار بھی دیکھے کہ کیسی قبولیت عامہ ہے، اور پھر اس پر آپ پر بدظنی کریں. اب معلوم نہیں وہ اس میں ہے کہ انہوں نے ہٹا دیا، برل ضرورت پڑی تو میرے پاس وہ موجود ہے، میں نے جب پڑھی تھی اس کے اندر تھا. دارالعلوم دیوبند، مبشرات دارالعلوم دیوبند میں سے سن لیجئے، کچھ بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر دارالعلوم دیوبند کے مبشرات دارالعلوم دیوبند صفحہ 35 پر مولانا نانوتوی کا خواب ہے، اور قاری طیب بیان کر رہے ہیں، ان کے پوتے ہیں میرے خیال میں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں کعبے کی چھت پہ ہوں اور میرے پاؤں کے نیچے سے نہریں نکل رہی ہیں. اس کی تعبیر یہ تھی کہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہونے سے مراد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے. کہاں سے نکالی اللہ جانے، ہم اعتراض نہیں کرتے، میں تو بیان کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں قاری طیب صاحب نے خواب دیکھا، اسی کتاب کے صفحہ 53-54 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حرم نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کی چھت پر دارالعلوم دیوبند قائم ہے. تعبیر یہ کرتے ہیں کہ یہ قبولیت کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی، ہم خاموش ہیں. آگے سنیے، مبشرات دارالعلوم دیوبند صفحہ 63 پر مولانا نانوتوی کا مولانا محمد یعقوب کے حوالے سے خواب ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوں. اور اس کی تعبیر انہوں نے یہ کہ یہ قبولیت عامہ کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہو سکتی ہے، چونکہ علم تعبیر کے باقی جو چیزیں ہیں اس کے پیش نظر رکھ کے تعبیر کی جا سکتی ہے. مولانا رفیع الدین اسی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کی قبر عین کسی نبی کی قبر میں واقع ہے، اور اس کی تعویل یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے ان کا وہ قبولیت عامہ کی طرف اشارہ ہے.
مولانا محمد ذکریہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بہجت القلوب میں صفحہ 21 پر خواب بیان کیا کہ حضور نے مجھے کنجیوں کا ایک گچھا دیا اور کہا یہ رحمت کے خزانے تمہارے والے ہیں، رحمت کی کنجی۔ یار تو ایک ہی خواب ملے ہے، ایک ہی بندہ ملے ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اور پھر جس طرح میں نے بتایا دعوت اسلامی کا فیضان سنت اٹھائیں، حضور خواب میں مل رہے ہیں، ان کی صلح اس سے کروا رہے ہیں، ان کی صلح اس سے کروا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خواب میں ایک اور بندے نے دیکھا، یہ حضرت صاحب خود بھی بیان فرما رہے تھے کہ ایک بندہ حضور کی خدمت میں جا رہا تھا اور اس نے فیضان سنت پکڑی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا مفہوم ہے کہ حضور نے اس کو پسند فرمودہ ہے، اور ایک دفعہ یہ بتایا کہ حضور کے خود اپنے بغل میں اور اپنے ہاتھ میں فیضان سنت ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتاب یا رسول اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن آپ نے پکڑنا چونکہ خاص ایجنڈے کے تحت، خاص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور خاص قسم کی پروپوگیشن کے لیے، جن لوگوں کو ٹارگٹ بنانا، پھر انہیں کو ٹارگٹ سوشل میڈیا پہ بنائے جاتے ہیں۔ اب منہاج القرآن کے حوالے سے میں بتاتا ہوں، ہر سطح پر فتنے اٹھائے گئے۔ قبلہ بیان کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں میں نے صرف یہ کہا تھا۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب صرف یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا منہاج القرآن بناؤ، میں آؤں گا، اس میں اور جو میں اب تک خواب بیان کر چکا ہوں، بتائیے اگر تنقیدی ذہن سے کوئی دیکھے تو کس پر زیادہ تنقید ہو سکتی ہے؟ لیکن ان سارے حصوں کو چھوڑ دیا، اس ایک جملے کو پکڑ لیا جو انہوں نے کہا۔ تو کیا آپ نے اب تک نہیں دیکھا کہ پچھلے 40 سال میں منہاج القرآن نے دین کی ہر باب میں، جب اسلام پر بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر کوئی نہ کوئی حملہ ہوا، اور کس طرح پھر منہاج القرآن نے دفاع کیا؟ اور اس وقت پوری دنیا میں عقائد اہل سنت کا جو نمائندہ فرد یا نمائندہ آواز یا نمائندہ فکر ہے، جس کو پوری دنیا میں قبولیت ہے، ہمیں 4 درباروں اور 4 یہ جماعتوں شماعتوں اور تنگ نظر 4 لوگوں کو چھوڑیے، دنیا میں وہ منہاج القرآن ہی ہے۔ تو اس کو آپ نے پکڑ لیا۔ تو یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ کیا تھا جی؟ اگلا حصہ یہ آیا خواب میں کہ حضور نے فرمایا میں علماء مشائخ سے ناراض ہوں۔ اچھا، آپ سے آپ ٹکٹ کا اہتمام کریں۔ اب یہ دیکھیں، ٹکٹ کا اہتمام جو ہے ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا، ایک چھوٹی عقل والے کو بھی پتہ ہے یہ دین میں سفر کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح پچھلے خواب میں نے بیان کر دیا، آپ نے دیکھ لیا، سفر کی طرف اشارہ ہے۔ اور کتنے اسفار ہوئے منہاج القرآن، پوری دنیا 100 سے زیادہ ممالک میں پھیل گیا۔ کیا یہ تعبیر نہیں ہے اس کی، اس طرف اشارہ نہیں ہو سکتا؟ ضرور اس کا، اب یعنی جہالت کا یہ عالم ہے کہ خواب میں آگ لگے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹھو تو گھر آگ لگی ہوئی ہوئی، وہ خواب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی تعبیر کے کچھ ضوابط ہیں، مشرق و مغرب میں سفر دین کا۔ اور پھر ایک شیخ الاسلام نہیں، منہاج القرآن کے ہزاروں لوگ دین کے لیے سفر کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کی طرف اس کے بعد یہ کہنا کہ علماء مشائخ سے ناراض ہوں۔ اس وقت پاکستان میں ہر چوک میں زنا کے اڈے آپ لوگوں نے کھلوائے ہوئے ہیں اور کھولے ہوئے ہیں، اور سب خاموش ہیں اوپر سے نیچے تک ادارے۔ سود کا نظام آپ لوگوں کا ہے، بے حیائی یہاں پر ہے، عریانی یہاں پر ہے، ظلم یہاں پر ہے، کمزور یہاں پر پس رہا ہے۔ تو حضور میرا خیال ہے بہت خوش ہیں پاکستان، تو حضور تو بہت خوش ہوں گے صحابہ میں بیٹھے، جی پاکستان والے تو کمال کر دیتے۔ یہ ناراضگی کی علامات ہیں، جس کا اشارہ بالکل اس وقت مل گیا تھا۔ تو جو ایونٹس بڑے ہوتے ہیں ان کے اشارے بڑے پہلے مل جاتے ہیں۔ امام حسین چھوٹے سے تھے تو شہادت کا اشارہ مل گیا، شہادت ہوئی 56 سال بعد۔ تو کیا یہ آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضور کی ناراضگی کی طرف یہ اشارہ؟ یہ ناراضگی کے اثرات ہیں، یہ جو گرمی ہے، یہ جو اپنا مختلف وبائیں ہیں، یہ جو کرونا ہے جس کو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ جو لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کیا اللہ رسول کی رضا سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور بڑی خوشی ہے اللہ رسول کو اس سب پہ، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ان چیزوں کو صحیح انداز میں اس پر غور کیا جائے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آ کے کسی سے مانگنا اور یہ کہنا، یہ اپنی پوری تعبیر رکھتا ہے، اور اس کے اندر قطعاً کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں جس سے آپ کو یہ معاملہ اور واضح ہو جائے گا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے مروی۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں لی، امام بہقی نے بھی لی شعب الایمان میں۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے نکلے اور
ایک صحابی کے یہاں تشریف لائے، ان کو بلایا، پھر وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، ان کو ساتھ لیا، پھر حضرت عمر کے پاس چلے گئے، ان کو ساتھ لیا، چلتے 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 پھر ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے، اور وہاں بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ، ہمارے لیے کھجوریں لاؤ۔ وہ کھجوریں لائے، حضور نے کھجوریں کھائی، پھر فرمایا دل چاہ رہا ہے ٹھنڈا پانی منگواؤ، وہ ٹھنڈا پانی لائے، حضور نے ٹھنڈا پانی پی لیا۔ اطعمنا بصرا، اب ذرا غور کیجئے، حدیث کا کوئی یہ لفظ اٹھائے، منفی سوچ کی بات کر رہا ہوں نا، اور کہ حضور تو جا کے صحابی کو کھانا منگ دیں، یہ کوئی آتی عقل میں بات ہے؟ یا حضور نے پانی صحابی سے مانگ لیا، اتنے حصے پر کوئی منفی سوچ والا اتنے حصے پر آ جائے؟ یہ ظاہری ارشاد ہے اور یہ حدیث ہے، اس کے اندر سے اگر کوئی ایسا پہلو نہیں نکلتا تو وہ جو خواب کا معاملہ ہے اس کے اندر سے ایسا پہلو کیسے نکل سکتا ہے؟ تو لہٰذا عقل کا ناخن لیجئے، یہ جو ویڈیوز شیئر ہے آپ جتنی بھی کر لیجئے، یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو چراغ اللہ اور اس کا رسول جلاتا ہے اس سے اس کو کبھی کسی کی پھونکیں یا منفی سوچ کبھی بھی اس کو بجھا نہیں سکتی، بلکہ اس سے پرواز میں اور اڑان آتی ہے اور بہتری آتی ہے۔ لہٰذا ان پروپوگنڈوں سے باز آئیے اور جس چیز کی جتنی اصل حقیقت ہے اس کو اس کے ساتھ پہچانیے۔ تمام منہاج القرآن کے لوگ، تمام فورمز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو پروپوگنڈا کر رہے ہیں ان کو جواب مل جائے۔